وبلغنا رسوله الأمين والكريم أما بعد دشمنوں کے خلاف تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ تمہاری طبیعت پر دوبر ہے۔ ممکن ہے ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہے تمہارے حق میں وہی بہتر ہو، اور عین ممکن ہے ایک چیز تم بڑی پسند کرتے ہو وہی تمہارے حق میں نقصان دہ ہو۔ اس حقیقت کو اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، برادران عزیزم، گزشتہ اجلاس میں شہداء اور ان کی فضیلت کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا، یاد ہوگا۔ قرآن حکیم کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ جناب رب العالمین اپنے راستے میں جو لوگ قتل ہوئے ان کو زندہ فرما رہے ہیں۔ کہ وہ زندہ ہیں، یہ فرمان الہی۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ میں تو کہا کہ ان کو زندہ سمجھو، مردہ مت کہو۔ وہ زندہ ہیں کس زندگی کے ساتھ جس کا تمہیں شعور نہیں، جس کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ چونکہ انسان جس زندگی سے آشنا ہے وہ اس عالم ناسوت کی زندگی ہے، اور وہ جو اس عالم کی زندگی ہے اس کو یہ نہیں سمجھ سکتا۔ وہاں اس کے حواس، اس کی عقل کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران میں فرمان الہی ہے کہ ان کو مردہ خیال میں بھی مت لاؤ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار کبھی گمان خیال میں بھی مت لانا کہ وہ مردہ ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بارگاہ الہی میں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ غالباً یہاں پر بات ختم ہوئی تھی ہماری۔ علماء فرماتے ہیں بدر اور احد میں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، ان کے بارے میں منافقین یہ کہتے پھرتے تھے کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو یوں نہ مرتے۔ ہماری بات نہیں مانی اس لیے جنگ میں قتل کیے گئے۔
اور مسلمانوں کو بھی برانگیختہ کرتے ہیں کہ جہاد میں مت جائیں۔ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر میدان جنگ میں جانے کے ساتھ موت وابستہ ہے تو تم گھروں میں رہ کر کیسے زندہ رہ سکتے؟ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو گھر میں رہ کر موت کو اپنے سے ہٹا کر دکھاؤ کہ تم موت سے کیسے بچ سکتے ہو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط برجوں میں، مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ، ارے موت تو وہاں بھی تمہیں پکڑ لے۔ یہ کہنا کہ جہاد میں نہ جاتے ہماری مانتے تو نہ مرتے، اللہ فرماتے خبردار، نہ مردہ کہو نہ مردہ سمجھو، وہ زندہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ جملہ محل نظر ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے حضور میں ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ یاد ہے میں نے عرض کیا تھا وہ رزق جنت کی نعمتوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ رزق تجلیات ربانیہ کا بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں کا ثبوت موجود ہے۔ مسند امام احمد میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہداء جن کی روحوں کو رب العالمین سبز پرندوں میں ڈالتا ہے اور وہ جنت کی نہر پر اترتے ہیں، وہاں کا پانی پیتے ہیں، جنت کے اسمار یعنی فروٹ وہ کھاتے ہیں، اور رب العالمین کے عرش سے لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں کے اندر رہتے ہیں۔ رب العالمین سے کہتے ہیں ہم دنیا میں جن کو چھوڑ کر آئے ہمارے اس ناز و نعمت کا، عیش و عشرت کا، اتنی خوبصورت عمدہ زندگی گزارنے کا حال کاش کہ ہمارے پچھلے دنیا والے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ خبر ان کو کیسے اللہ نے کہا میں پہنچاتا ہوں۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد محترم احد میں شہید ہو گئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے بھائی جابر، میں تجھے پریشان دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد محترم احد میں شہید ہو گئے، ان پر قرضہ بھی بہت ہے اور عیال کو بھی چھوڑ کر گئے ہیں، بال بچہ بھی چھوڑ کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتاؤں تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ زندہ ہے اور جنت کی نعمتوں سے ہم دوش ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ پورا کھینچ کر بتلایا تاکہ سامعین خوش ہو جائیں کہ جو راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کر کے گئے ہیں ان کو کوئی مردہ شمار عام میتوں کی طرح مت سمجھو۔ ہاں، اگرچہ ہر مرنے والا برزخی زندگی، لیکن وہ زندگی بہت ممتاز ہے جو شہداء کی ہے، اور اس سے بھی زیادہ ان کی جو اوپر کے درجے کے صدیقین ہیں اور اوپر کے درجے کے انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام وعلی نبینا۔ جنت اور جنت کے اثمار اور رزق اور وہاں کا ناز و نعمت میں زندگی گزارنا اگرچہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد ممکن ہوگا، لیکن شہداء کے لیے اس سے پہلے ہی رب العالمین نے انتظام کر دیا۔ کیسی صورت میں؟ جو ابھی میں نے عرض کی، نبی علیہ السلام فرمایا سبز پرندوں میں ان کی روحوں کو ڈال کر اللہ نے جنت میں بھیج دیا، اور جنت کی نعمتوں سے ہم دوش ہوتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، عرش الہی پر لٹکی سونے کی قندیلوں میں رہتے ہیں۔ ہم تو صرف الفاظ بول رہے ہیں، لیکن اس زندگی کیفیات کو کون محسوس کر سکتا ہے؟